یہاں پہ جی تو میں جو ہے نا یہاں پہ سچی بات ہے بہت گھوما کرتا تھا، کچھ تھا ہی نہیں یہاں پہ، لیکن الحمدللہ میں ابھی بھی گھوما ہوا ہوں۔ تو ہم نے ابھی میں آج کل یو ٹی میں پروفیسر ہوں، ٹھیک ہے، میں نے یہاں سے میرا سیشن اور کلاس عثمان کے ساتھ میں تھا، اور ہماری جو کلاس ہے الحمدللہ آئی فیل آنرڈ کہ دیٹ واز اے کلاس، اور یعنی کہ فزکس از دی کنگ آف آل سائنسز، الحمدللہ یہ جو ایک سلوگن ہے ہم نے دیا۔ پھر یہ ہے کہ ہم وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے آڈیٹوریم میں پہلا فنکشن کیا تھا، اور اس وقت ڈاکٹر مصباح العین وہ وائس چانسلر تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے جب ہماری پرفارمنس دیکھی، یقین کریں وہ بہت خوش ہوئے، اور میرے خیال میں شاید آپ کو پرائز وغیرہ بھی انہوں نے دیا تھا۔ تو دیٹ واز ریئلی ویری ونڈرفل پیریڈ آف مائی لائف۔ جہاں تک فزکس کی بات ہے تو اتنی فزکس لرن کی ہے کہ آئی کین ناٹ ایکسپریس ان ورڈس۔ میرے ساتھ ایک جونیئر تھا، اس کا نام ہے اقدس نوید، وہ پہلے اٹامک انرجی میں جاب کرتا رہا، تو اس نے اور میں نے اکٹھے ہی نا قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل میں ایڈمیشن لیا۔ ہمیں ڈاکٹر کمال صاحب میتھمیٹکس پڑھایا کرتے تھے، میتھمیٹیکل میتھڈ آف فزکس۔ تو دیٹ واز اے نیو سسٹم فار اس، کیونکہ وہ سیمسٹر سسٹم تھا، ہم اینول سسٹم کے عادی تھے۔ تو انہوں نے جو پہلا سیشنل لیا نا وہ 30 مارکس کا تھا، یعنی کہ 3 کویشچن دیے، ٹوٹل مارکس 30 تھے، لیکن اس سیشنل کے جو مارکس تھے نا جو کاؤنٹ ہونے تھے وہ صرف 20 تھے، یعنی کہ 3 کویشچن دیے تھے، 2 سال کرنے تھے۔ وڈ یو بلیو کہ پوری کلاس میں جو ان کی قائد اعظم یونیورسٹی کی کلاس تھی آئی گاٹ 30۔ وہ کمال صاحب ہیں، کمال صاحب نے جب اناؤنس کیا تو انہوں نے کہا کہ اقبال 30 مارکس آؤٹ آف 20، اینڈ ہی انسپائرڈ می ریئلی، اور پوچھا کہ جی آپ کہاں سے آ گئے؟ ہم نے کہا جی ہم اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے پڑھ کے آئے۔ اور جو اقدس نوید ہے، اقدس نوید ایک مجھے بتا رہا ہے کہ میری والدہ کے پاس نا ہماری ہمسائی آ گئی ہے کہ جی آپ کا بیٹا بڑا جینیس ہے، اس کو قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا ہے، اینڈ ہی واز ریئلی ویری ڈائنامک مین۔ تو کیا میرے بچے کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ خالہ آئی تھی، وہ پوچھ رہی تھی کہ بھی میرا بچہ بھی اس طریقے سے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اقدس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اس کو کہو کہ ایم ایس سی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے کر کے آئے۔ اور الحمدللہ کہ ہمیشہ ہی بڑے فخر سے کہا ہے کہ وی آر دا اسٹوڈنٹ آف اسلامی یونیورسٹی بہاولپور۔ اور میں نے خود الحمدللہ پوسٹ ڈاک کیا، اور اٹ از آئی تھنک ویری انٹرسٹنگ اینڈ اٹس امپورٹنٹ ٹو ایکسپریس کہ میں تھیوریٹیکل اور انالیٹیکل فیلڈ میں ریسرچ کرتا ہوں، اور میرا جو ٹاپک ہے دیٹ از دا سیلف آرگنائزیشن آف میگنیٹوفلوئڈس۔ پورے پاکستان میں کوئی ایک ٹاپک کو ریسرچ نہیں کرتا جس کریڈٹ کو اس ڈپارٹمنٹ کی، اور بہت لاگو کیا ہے۔ فزکس تو ہم نے یہاں بہت سیکھی، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھائی۔ بولا کیسے جاتا ہے، بیٹھا کیسے جاتا ہے، یقین کریں ہر ٹیچر نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، کسی نے لرن کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن میں نے لرن کیا ہے۔ اور میں اپنے ٹیچرس کی تعریف جہاں پر اس لیے نہیں کروں گا زیادہ، کیونکہ ایک بیٹا اپنی باپ کی تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، باپ بہت شدید پہ یقین کریں، آئی ہیو نیور سین سچ ٹائپ آف ٹیچرس۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے ٹیچرس بھی بہت اچھے تھے، اگر یہ جو ہمارے ٹیچر ہیں نا یہ اگر ان سے زیادہ نہیں ہیں تو ان کے برابر ضرور ہیں۔ اسی طریقے سے میں یونیورسٹی آف ٹوکیو میں پوسٹ ڈاک کرنے گیا، وہاں بھی ٹیچرس بہت اچھے تھے، لیکن ان ٹیچرس کے بالکل مقابلے کے وہ لوگ تھے۔ تو یہ کریڈٹ الحمدللہ ہمیں جاتا ہے، اینڈ آئی فیل لکی ریئلی کہ مجھے زندگی میں نا آئی فیل پراؤڈ یقین کر کے مجھے ساری زندگی جو بھی ٹیچرس ملے ہیں نا دے آر ان ٹرو سینس دے آر ٹیچر، انہوں نے بہت بنایا ہمیں۔ ہم سچی بات تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی مربت نے بنایا نقطہ دام مجھ کو۔ تو ہمیں جو ہے نا بہت سی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، لیکن یہ بڑی ذاتی ہوگی کہ اگر جو ایک اسپیشلٹی ہم لوگوں میں تھی اس کا میں ذکر نہیں کروں۔ تو ہمارے سر ہیں ماشاءاللہ رو افضل صاحب، تو ہم نا بس میں ادب کیا کرتے تھے، اس میں پھر ہم ایکسپریشن ہمارے سارے کلاس والے میرے یہاں موجود ہیں، دے ول ریکال، تو ہمیں بھی کہا گیا کہ جو ہے نا آپ بھی کچھ نہ کچھ سنائیں۔ میں اس لمحے کو وہ جو دن ہے نا وہ یاد
ابھی کر رہا ہوں, تو اس وقت جو میں نے ایک بات سنائی تھی نا, غزل سنائی تھی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. چاہت میں کیا دنیا داری, عشق میں کیسی مجبوری. یہ اس وقت گل بہار بانو نے نئی غزل گائی تھی. چاہت میں کیا دنیا داری, عشق میں کیسی مجبوری, دنیا کا کیا کہنے دو, ان کی اپنی مجبوری. روک سکو تو بارش کی پہلی بوندوں کو تم روکو, روک سکو تو بارش کی پہلی بوندوں کو تم روکو, کچی مٹی تو مہکے گی, یہ ہے مٹی کی مجبوری. جب تک ہنستا گاتا موسم اپنا ہے سب اپنے, جب تک ہنستا گاتا موسم اپنا ہے سب اپنے, وقت پڑے تو یاد آ جاتی ہے مصنوعی سی مجبوری. اور ہمارے محترم سر راؤ افضل صاحب نے جو ہے نا اس وقت ایک ہمیں نا آزاد نظم سنائی تھی, اور وہ نظم مجھے کہیں بھی نہیں ملی, آج تک نہیں ملی. لیکن یہ ہے کہ مجھے یاد ہے. وہ میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں, اور آپ جو ہے نا اگر مائنڈ نہ کریں تو بیکاز آئی ایم پروفیسر, میں بولتے ہی جاؤں گا. اے روٹے ہوئے جانا, اے روٹے ہوئے جانا, کہتے ہو کہ جاتے ہو, اے روٹے ہوئے جانا, کہتے ہو کہ جاتے ہو, اور یہ بھی کہ پھر ہم سے ملنے نہیں آؤ گے. اے روٹے ہوئے جانا, کہتے ہو کہ جاتے ہو, اور یہ بھی کہ پھر ہم سے ملنے نہیں آؤ گے. اچھا تمہیں ہم روکیں, ہم کون تمہارے ہیں, اچھا تمہیں ہم روکیں, ہم کون تمہارے ہیں, روکیں بھی تو تم ہم سے رکنے نہیں پاؤ گے, روکیں بھی تو تم ہم سے رکنے نہیں پاؤ گے. جاتے ہو تو جاؤ, پر ایک وعدہ کرو ہم سے, یادوں میں نہیں ملنا, خوابوں میں نہیں ملنا. جاتے بہت سی ہیں, سچی بات ہے کہ یہ میں اگر سلسلہ شروع کروں تو ہاں لگتا ہی رہوں گا. تو میرے خیال میں اب عثمان از گوئنگ ٹو آرڈر می. تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اور یہ ہے کہ میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ یو آر سیکنڈ ٹو نن. ٹھیک ہے نا, دس ورلڈ فار یو, یو آر ناٹ فار دا ورلڈ. آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کریں اور اس کو اچیو کریں. اگر میں پوسٹ ڈاک کر سکتا ہوں اور پروفیسر بن سکتا ہوں تو آپ مجھ سے بہت بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.